دی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اب جو ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جو بے پناہ جو قربانیاں دیں افواج پاکستان کے ہمارے جوانوں نے، افسروں نے اور عام شہریوں نے، تم اسی فوج کو لندن میں بیٹھ کے تم نے جو اپنا دشنام ترازی کی، اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہیں، اور اس کے بعد تم نے جو انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ یہ فوج اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم بات کرتے ہو بوٹ پالش کی۔ مشرف جو تھا، جب اس نے حکومت توڑی نواز شریف کی، تو میں کہاں تھا؟ میں بھی جب میاں نواز شریف اٹک جیل میں تھے، اٹک فورٹ میں، قلعے میں، تو میں بھی وہاں تھا۔ جب اٹک جیل میں بھجوایا گیا تو میں بھی وہاں تھا۔ جب لانڈی جیل میں بھجوایا گیا تو میں بھی وہاں تھا۔ جب جلا وطنی کے لیے مشرف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو میں بھی پھر غریب الوطنی میں نے اختیار کی۔ تم باتیں کرتے ہو، اپنے گریباں میں جھانکو، اور حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ ATM مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور میں اس سے آگے بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ تمہارے اپنے بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے۔ ہمارے اپنا منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ، وگرنہ تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور تم آؤ ڈی چوک میں، اگر تم ڈی چوک میں تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں، بالکل، یہ فکر نہ کرنا۔ پھر ہم اس کا جمہوری اور سیاسی طور پر بھرپور مقابلہ کریں گے، اور بتائیں گے تمہیں کہ تم اگر اپنا کوئی وہاں پر جتھا لانا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کریں گے، اور پھر تمہیں ناک سے چنے چبوائیں گے۔ یہ جو تمہارا انٹیریئر منسٹر جو بات کر رہا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو، کبھی میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، اس کی باتوں کا جواب دینے کا مقصد کوئی نہیں۔ یہ شیخ حرم ہے، میں اس کو جانتا ہوں اس کو اچھی طرح، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آئیے اذان مکمل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی۔ سب سے پہلے تو میں جناب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رات کو پارلیمنٹ لاجز میں ہونے والے سانحے پر ہم سے افسوس اور اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارا سیاسی میدان ہے، ہم ایک مرتبہ نہیں، بار بار ان مراحل سے گزرے ہیں، اور ہم اس قسم کے ماحول اور اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا زندگی بھر کا تجربہ رکھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ آج کل ان کو تقریروں میں سن رہے ہیں، ایک ہوتا ہے پاگل، ایک اس سے ذرا اونچا مرتبہ ہے بھاولا۔ بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی، ہوش و حواس اڑ چکے ہیں اس کے۔ شرافت تو اس کے اندر نہ پہلی تھی، پیدائشی طور پر شرافت سے محروم، اور پتہ نہیں کس معاشرے میں پلا بڑھا، اور کہاں ہماری قوم کے، پاکستانی قوم کے گلے پڑ گیا۔ آج قوم کے نجات کے دن قریب آ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب رات کو پوری قوم کو اور اپنے کارکنوں کو
روڈوں پر آنے کی دعوت دی تو 1 گھنٹے سے کم وقت میں پورا ملک جام ہو گیا۔ عمران خان سن لو، ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے شرافت کا راستہ لیا ہے، لیکن تمہارے فطرت میں شرافت کا احترام نہیں ہے۔ گالیاں دیتے ہو، نام بگاڑتے ہو، بد اخلاقی کرتے ہو۔ آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے اور اس کے اہل نہیں، اور اس منصب پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ جیسے گلی کوچوں کا میں کیا لفظ استعمال کروں، ایسے مناصب پر بیٹھنا اس منصب کی بے توقیری ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد اس کے خلاف پیش ہو چکی ہے، وہ کس طرح پبلک میں جا رہا ہے، وہ کس طرح عوام میں تقریریں کر رہا ہے، وہ کس طرح اسلام آباد کے ڈی چوک پر لوگوں کو بلانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کو پابند کیا جائے، اس کو لگام لگایا جائے، اس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے۔ پاکستان اب مزید اس قسم کے لوگوں کا متحمل نہیں ہے۔ عدم اعتماد ممبران کی اکثریت کا معاملہ ہے۔ آرام سے رہو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں، سیاسی جنگ لڑو۔ پوری دنیا کی اسمبلی میں ہوتا ہے، ملک کے صدور کے خلاف مواخذے کی تحریکیں آتی ہیں، وزیر اعظم کے خلاف آتی ہیں، اسپیکر کے خلاف آتی ہیں۔ بکلا کیوں گئے ہو؟ حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو؟ گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ تو اس قسم کی چیزیں کہ خود تو ڈالروں کا مجسم اور مغرب کا تیار کردہ ایک روپ جو آپ کے اندر ڈالا ہے اس نے، ہم پاکستان میں ایسی سیاست کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدم اعتماد پہلے بھی نہیں آیا، ہم آپ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں ایسی حکمرانی، عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے، پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نہ کریں ایسا، کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے۔ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ جس قیمت پر بھی اس کا خاتمہ ہوگا، ہم سیاسی میدان میں پرامن اور قانونی اور آئینی وسائل کے ساتھ اس کے مقابلے میں رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پیسے کی بات کرنا، بابا اگر ہم نے پیسے کمائے ہیں، اگر ہم نے کوئی پرمٹ لیے ہیں، تو میں تو صبح خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، تو آپ کی حکومت وہاں پچھلے 5 سال رہی ہے، تو ابھی بھی آپ 4 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، تو لاؤ نا کوئی کیس، ہمت ہے تو لاؤ نا کوئی کیس، کوئی مسئلہ لاؤ نا۔ جب کوئی مقدمہ تم ہمارے خلاف لا ہی نہیں سکتے تو پھر گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس لیول کے آدمی کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کرو، تو کیا آپ نے کوئی شکایت لگائی تھی جنرل باجوہ کو؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی سیاست کرنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کی ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو عمر کم بھی ہے تو کافی عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے سیاست کے لیول کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی سیاست کرتا ہوں۔
اور میں ملک کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں بین الاقوامی برادری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں اپنے وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، یہ ساری چیزیں میری سیاست کا حصہ ہیں۔ لیکن میں اس چیز کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاست میں مداخلت کرے، اپنے کام سے کام رکھے۔ ان کا دائرہ کار موجود ہے آئین میں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جس طرح سول بیوروکریسی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اور آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے ذرا بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھو، سرکاری ملازمین چاہے پٹواری ہوں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے پولیس والے سفید لباس میں ہوں، اور ان کو آپ اکٹھا کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کوئی بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صحافی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں، جائے ادب سے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی کسی زمانے میں ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا کیمرے کی تکنیک سے، اور آئیڈیل باتیں آپ نے بھی سنی، جو کنٹیجن میں الف لیلا کے قصے بیان کرتا تھا اور آئیڈیل قسم کی باتیں کرتا تھا، آج پھر اسی طرح کا لب و لہجہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اب بات نہیں بنے گی، اب تم آزمائے جا چکے ہو، ہم ایکسپوز ہو چکے ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن نے جانے سے روکا تھا، جلسہ کرنے سے روکا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن بااختیار نہیں رہا، تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ جی اس کے بارے میں ہم پوری قانونی چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ خالی صرف ممبر اسمبلی وہ جا سکتے ہیں، ان کے خلاف تو عدم اعتماد کی موشن آ چکی ہے، جو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ خالی صرف ممبر اسمبلی وہ جا سکتے ہیں، ان کے خلاف تو عدم اعتماد کی موشن آ چکی ہے، جو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو یہ پوری قوم کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین اور سیاسی جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اس کا سہارا لیں گے، اور اس کے لیے جو بھی قانون چارہ جوئی ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا شہباز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہے، سب کچھ، پھر خدشات کیا کس چیز کے ہے کہ آپ اپنے خدشات اعتماد، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو آپ کیوں غلط زویہ کیوں دیتے ہیں ہر بات کو؟ ہمیں پورا اعتماد ہے، صحافیانہ پورا اعتماد انداز ہے، مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، یعنی آپ پوری کوشش کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ پر فیصلہ کر دیا، ہمیں اپنے تائیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور یقین اور اعتماد ہے کہ ہم اس آئینی ہتھیار کے ذریعے اس تاریخ کی کرپٹ، انکمپٹنٹ اور انتہائی خراب جو حکومت ہے اس سے جان چھڑوائیں گے، اور غریب آدمی کی جو سانس میں سانس آئے گی۔ مجھے یہ جو شوگر میں جو اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ جو آٹے اور چینی اپنا گندم کی اربوں کی کرپشن ہوئی، جو LNG گیس میں اربوں کی کرپشن ہوئی، جو یہ دوائیوں کی مد میں اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کا منبع عمران خان ہے، اور بات دن رات کرتا ہے مقصود چپراسی کی۔ بتائیے وزیر اعظم بات چپراسی کی، وہ انسان ہے، کوئی جو بھی ہوگا۔ میں اپنے تعین کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھی،
اور یہ بات کرتا ہے بھئی اپنے گھر میں منجی تھلے ڈانگ پھیر، تمہارے گھر میں اپنا بوریوں کو پیسے آتے، رشوت وہاں پر لی جاتی ہے، اس کا حساب قوم لے گی تم سے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. تھینک یو. بہت شکریہ آپ حضرات کا، مہربانی.